الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ۔ برادران اسلام، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت بابرکت میں درود و سلام کے تحفے پیش کرنا بہت ہی سعادت کی بات ہے، اور درود پاک نہ پڑھنا بڑی محرومی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ درود پاک پڑھنے کی لازمی عادت بنائیں۔ آئیے سلطان کربلا، سید الشہداء، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی دو حدیث سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے نانا جان سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اس نے درود پاک نہ پڑھا، بے شک وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ نمبر 2، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، دو جہاں کے تاجدار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کنجوس ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر ہوا پھر اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پہ غوث و رضا دے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی کسی جگہ دعوت تھی۔ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو ساتھ لے کر دعوت پر جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک مقام پر دیکھا، نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی چھوٹی عمر میں تھے، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے ان کی طرف بڑھے، اور جیسے والد اپنے بچے کے لیے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے کہ بچہ آ کر سینے سے لگ جائے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ مبارک کھول دیے۔ اب یہاں نانا جان اور نواسے کا پیار بھرا انداز دیکھیے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر سینے سے لگ جائیں، مگر امام حسین رضی اللہ عنہ نے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا، گویا ننھے شہزادے چاہتے تھے کہ نانا جان مجھے پکڑے۔ چنانچہ جیسے بچہ بعض اوقات کھیلنے کے لیے بھاگتا ہے تو والد آہستہ آہستہ پیچھے بھاگتے ہیں اور بچہ ہنستا ہے، ایسے ہی رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہنساتے رہے، آخر انہیں پکڑ لیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک نگاہوں کو لاکھوں سلام ہو۔ یہ بلند قسمت حضرات کتنی تفصیل کے ساتھ محبوب نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو نوٹ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ روایت کے الفاظ ہیں، رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، اپنا ایک ہاتھ مبارک ان کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا، دوسرا ہاتھ مبارک سر کے پیچھے گدی پر رکھا اور پیار کے ساتھ ان کا منہ چوما، پھر فرمایا، حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسین، جو حسین سے محبت کرے اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے۔ حسین سبت من الاسباط، حسین اسباط میں سے ایک سبت ہے۔ سبت کا معنی ہے وہ درخت جس کی جڑ ایک اور شاخیں بہت زیادہ ہوں۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین سبت ہے، مطلب یہ کہ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے آپ کی نسل چلی اور بڑھتے بڑھتے بہت پھیل گئی، ایسے ہی حسین میرے سبت ہیں کہ ان سے میری نسل چلے گی اور مشرق و مغرب میں پھیل جائے گی۔ یہاں بڑا ایمان افروز نکتہ ہے، اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنے محبوب نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ اس آیت میں کوثر کا ایک معنی ہے اولاد کی کثرت۔ یہ رسول اکرم
شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے جوانی تک زندہ نہ رہیں، سب شہزادے بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے۔ ان کے باوجود اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو باقی رکھا۔ دیکھ لیجیے آج بھی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں سادات کرام دنیا میں موجود ہے۔ یہ ہے کثرت اولاد۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کریم نے مجھے یہ شان بخشی کہ میری اولاد بہت زیادہ ہوگی، قیامت تک رہے گی، مگر میری اس شان کا ظہور حسین کے ذریعے سے ہوگا کہ حسین سبت من الاسباط، حسین مضبوط جڑ والا درخت ہے، یہ خود اگرچہ شہید ہو جائیں گے مگر ان کے ذریعے سے میری اولاد قیامت تک رہے گی۔ معزز سامعین، حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جب کسی سے انتہائی محبت کا اظہار کرنا ہو تو عربی میں اس طرح کا جملہ بولتے ہیں جیسے یعنی میں تو بن گیا ہوں اور تو میں بن گیا ہوں، میں جسم ہوں اور تو جان ہے، بس اس کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں کوئی اور ہوں اور تو کوئی اور ہے۔ فرمان علی شان کا مطلب یہ ہے کہ حسین اور میں دو جسم ایک جان ہیں، میری محبت حسین کی محبت ہے، حسین کی محبت میری محبت ہے۔ ایسے ہی جو حسین سے لڑے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں حسین سے لڑ رہا ہوں بلکہ وہ مجھ سے لڑ رہا ہے۔ یاد رکھیے آئندہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں جو واقعات پیش آنے والے تھے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نور نبوت سے دیکھ لیا تھا، اس لیے امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اتنی گہری محبت کا اظہار فرمایا۔ پھر پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا احب اللہ من احب حسین، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اس سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین غور فرمائیے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ایمانی محبت رکھنا کتنی فضیلت کی بات ہے کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہے وہ بندہ اللہ پاک کا محبوب بن جاتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان علی شان ہے، جو ہم سے دنیا کی خاطر محبت کرتا ہے تو بے شک دنیا دار تو کسی بھی نیک یا بد سے محبت کر لیتا ہے، ہاں جو ہم سے صرف و صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہے وہ اور ہم قیامت کے دن ایسے ایک ساتھ ہوں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے شہادت کی اور اس کے ساتھ والی انگلی کو ملا دیا۔ کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب اہل بیت کا، ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب اہل بیت کا، جینا مرنا ان کی الفت میں ہو یا رب، اور ہو قرب جنت میں عطا اصحاب اہل بیت کا، حشر میں مجھ کو شفاعت کی عطا خیرات ہو، واسطہ یا مصطفیٰ اصحاب اہل بیت کا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمرہ بن لیث رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ان کی فوج جمع کی گئی۔ آپ نے اپنی فوج کی کثرت دیکھی تو دل ہی دل میں سوچا اے کاش امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت کربلا میں موجود ہوتا، میرے پاس اتنی ہی فوج ہوتی تو میں اپنی جان، اپنی شان و شوکت اور ساری فوج ان کے قدموں پر قربان کر دیتا۔ اس زمانے کے کسی ولی اللہ کو خواب میں غیبوں کی خبر رکھنے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بن لیث سے کہہ دو کہ اس کے دل میں جو خیال آیا ہے ہمیں اس کی خبر ہے اور ہم نے اس کے ارادے کو قبول کر لیا، اللہ پاک اسے اس ارادے پر بڑا اجر عطا فرمائے۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت عمر بن لیث رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد کسی نے انہیں خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا وہی ایک خیال جو محبت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سب میرے دل میں آیا تھا، اسی کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ سے اظہار محبت کا کیسا انعام ملا۔ اللہ پاک ہم سب کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی سچی پکی ایمانی محبت نصیب عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری نسلوں کو بھی صحابہ اہل بیت کا سچا پکا عاشق بنائے۔ میری جھولی میں نہ کیوں ہو دو جہاں کی نعمتیں، میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب اہل بیت کا، کیوں ہوں مایوس اے فقیرو آؤ آ کر لوٹ لو، ہے خزانہ بٹ رہا اصحاب اہل بیت کا، فضل رب سے دو جہاں میں کامیابی پائے گا، دل سے جو شیدا ہوا اصحاب اہل بیت کا۔ سلطان کربلا، سید الشہداء، امام علی مقام امام عرش مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول ہیں۔ مولا کائنات مولا علی اور جگر گوشہ رسول سید فاطمہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شہزادے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیت ابو عبداللہ ہے، لقب صفت رسول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ریحانۃ الرسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں۔ معززین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی تھی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نواسے کو آپ کی امت شہید کر دے گی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کے مقام شہادت یعنی کربلا کی مٹی بھی بارگاہ رسالت میں پیش کی۔ تقدیر کا لکھا پورا ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 وفادار رفقا کے ساتھ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو میدان کربلا میں یزید پلید کے خلاف حق کی آواز بلند کرتے ہوئے، نانا کے دین پر پہرا دیتے ہوئے، ظلم سہتے ہوئے، دکھ اور غم کے پہاڑ کے سامنے ثابت قدم رہ کر انتہائی عزت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ شہید ہوئے اور رہتی دنیا تک کے لیے باطل کے خلاف کھڑے ہونے کا، حق پر چلنے کا، دیانتداری کا، عزت سے جینے، عزت سے مرنے کا، شجاعت کا، بہادری کا، استقامت کا اور صبر و رضا کا سبق دے گئے۔ حسین ایک علامت ہے زندگی کے لیے، حسین عزم سفر ہے مسافری کے لیے، فطرت کی مصلحت کا اشارہ حسین ہے، قربانیوں کی آنکھ کا تارا حسین ہے۔ وہ اس لیے لڑے کہ ستم کو مٹا سکیں، پھر کیوں نہ ہم کہیں کہ ہمارا حسین ہے۔ قاسم نعمت مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق فرمایا، میرے یہ دونوں بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، من احبہما فقد احبنی، جس نے ان دونوں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، ہما ریحتنا یا من الدنیا، یعنی حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ پیارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو سونگا کرتے اور سینے سے لپٹاتے تھے۔ کیا بات رضا اس جمشیدان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اے رضا اس عزت والے کرم والے باغ یعنی خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات ہے کہ جس میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کلی ہیں اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما پھول ہیں۔ ان 2 کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال کل۔ عاشق صحابہ اہل بیت امیر، روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پیارے شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لے کر گئے۔ اس وقت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ مانگا۔ پیارے آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے بکری کا دودھ نکالا۔ ابھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا نہ فرمایا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دودھ مانگ لیا۔ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا پہلے تمہارے بھائی نے دودھ مانگا ہے، ہم پہلے اسے پلائیں گے پھر تمہیں دیں گے۔ یہ دیکھ کر سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے آپ حسن کو زیادہ چاہتے ہیں۔ فرمایا، میں ان دونوں کو ہی محبت کرتا ہوں، بے شک میں تم یہ دونوں یعنی حسن حسین اور یہ سونے والا یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم روز قیامت ایک ہی جگہ ہوں گے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء پڑھا رہے تھے۔ ننھے شہزادے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی وہیں موجود تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو دونوں شہزادے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر بیٹھ جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے تو انہیں نرمی سے پکڑ کر زمین پر چھوڑ دیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سجدے میں جاتے دونوں شہزادے پھر ایسے ہی کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل فرما لی تو دونوں شہزادوں کو جھولے میں بٹھا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آگے بڑھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہزادوں کو گھر چھوڑاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی۔ ایک روایت میں ہے، گلی میں اندھیرا تھا تو دونوں شہزادوں کو گھر جانے میں ڈر محسوس ہوا، چنانچہ ان شہزادوں کی خاطر اس وقت آسمان پر بجلی چمکی اور گلی روشن ہو گئی۔ جب تک شہزادے اپنے گھر پہنچ نہیں گئے اس وقت تک روشنی موجود رہی۔ معزز سامعین، میرے آقا سلطان کربلا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ بہت عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار تھے۔ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ کثرت سے نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، حج کرتے، صدقہ و خیرات کرتے اور ہر بھلائی کا کام بجا لایا کرتے۔ شہزادہ امام علی مقام حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے ابو جان امام حسین رضی اللہ عنہ دن رات میں 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بھی منقول ہے کہ آپ نے 25 حج پیدل ادا فرمائے۔ عاشورہ کی رات جب امام علی مقام رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں تھے، آپ نے اپنے بھائی جان حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کسی طرح جنگ کو کل تک کے لیے ملتوی کروا دیجیے تاکہ آج رات ہم اللہ پاک کی عبادت کر سکیں۔ اللہ پاک خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، کثرت سے دعائیں مانگنا، کثرت سے استغفار کرنا بہت پسند ہے۔ معزز سامعین، محبت اطاعت کرواتی ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری محبت کیسی ہے، ذرا ہم غور کریں۔ 10 محرم الحرام کی رات امام حسین رضی اللہ عنہ کی ظاہری زندگی مبارک کی آخری رات تھی، مگر اللہ پاک کی عبادت کا ذوق و شوق دیکھیے۔ کاش 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 ہم غلامان امام حسین بھی اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، عبادات و ریاضت کرتے ہوئے اپنی زندگی کے شب و روز گزارے۔ یاد رکھیے، حدیث پاک میں ہے، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ اگر ہم زبان سے امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں مگر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی مبارک سیرت کو نہ اپنائیں تو ہماری محبت ناقص ہے، کیونکہ عاشق اپنے محبوب کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مبارک چہرے پر اپنے نانا جان رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت داڑھی شریف سجائی ہوئی تھی۔ آپ کے ابو جان مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ کی بھی گھنی یعنی بھری ہوئی داڑھی شریف تھی۔ ہم غور کریں کہ ہمارے چہرے پر یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی مبارک زندگی کی آخری نماز فجر اپنے خیمے میں باجماعت ادا فرمائی، جبکہ دشمن چاروں طرف سے تلواریں چمکا رہے تھے۔ اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی اصل محبت ان کی پیروی کرنی ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں 5 نمازیں باجماعت ادا کرنی چاہیے اور وقت آنے پر دین کی خاطر ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں صحابہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی محبت نصیب عطا فرمائے۔ امام علی مقام کا درزی جسے آپ نے کپڑے سلوائے وہ کہتا ہے، میں نے امام علی مقام رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، لباس کی لمبائی پیروں تک رکھوں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا، ٹخنوں سے نیچے تک رکھوں؟ فرمایا جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکتا ہے وہ آگ میں ہے۔ معزز سامعین، معلوم ہوا امام علی مقام رضی اللہ عنہ سنتوں کا لحاظ رکھنے والے تھے۔ لباس میں سنت یہ ہے کہ تہمت یا شلوار ٹخنوں سے اوپر رہے۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے اس کا لحاظ فرمایا۔ اب محبت امام حسین کا دم بھرنے والے ذرا اپنا لباس پر غور کر لیجیے۔ ہم لباس میں سنتوں کا لحاظ رکھتے ہیں یا جدید فیشن پر چلتے ہیں؟ ہمارے سر پر سنت کے مطابق عمامہ شریف سجا رہتا ہے یا نہیں؟ ہماری شلوار پاجامہ یا پینٹ ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے یا جدید فیشن کے بے جا محبت کی بدولت ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہوتی ہے؟ آہ افسوس، آج کل فیشن پرستی کا دورہ ہے۔ چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سنتوں کا لحاظ رکھنا تو دور کی بات، بہت سارے لوگوں کو ان سنتوں کا علم تک نہیں ہوتا۔ کاش امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے صدقے ہمیں سنت کی محبت نصیب ہو جائے۔ حدیث پاک میں ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی
کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے گا آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ خیال رہے شلوار یا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے کو اسبال کہتے ہیں، اور یہ مکروہ تنزیہی یعنی شریعت میں ناپسندیدہ ہے۔ ہاں خود پسندی اور تکبر کی نیت سے ہو تو گناہ کبیرہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی بہت پیارا وصف ہے کہ آپ غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا ہم اہل بلا ہیں، یعنی دنیا میں ہمارے لیے بہت آزمائشیں ہیں۔ ہم نے دنیاوی عیش و عشرت کو چھوڑ کر اپنی ساری تمنائیں مٹا دیں اور اپنی زندگی دوسروں کی تمنائیں پوری کرنے کے لیے وقف کر دی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی۔ ایک مرتبہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو پیغام دیا کہ ہم نے گھر میں آپ کے لیے بہترین کھانا اور خوشبو تیار کر رکھی ہے، آپ جسے اپنے لائق دیکھیں انہیں ساتھ لے کر گھر تشریف لائیے۔ یہ پیغام سن کر امام حسین رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لے گئے۔ وہاں جو غریب مسکین جمع تھے انہیں ساتھ لیا اور گھر آ گئے۔ زوجہ محترمہ کو فرمایا میں تمہیں اپنے حق کی قسم دیتا ہوں تم کھانا اور خوشبو بچا کر نہیں رکھو گے۔ زوجہ محترمہ نے ایسا ہی کیا، سارا کھانا اور خوشبو حاضر کر دی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلایا، انہیں کپڑے عطا فرمائے اور خوشبو بھی لگائی۔ سبحان اللہ، برادران اسلام کیسی نرالی شان ہے۔ ہمارے آقا، ہمارے محبوب نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ عنہ غریبوں سے کیسی محبت فرمایا کرتے تھے۔ کاش ہم بھی غریبوں سے محبت کیا کریں، ان کے کام آیا کریں، مسکینوں، یتیموں، بے سہاروں کے دکھ بانٹا کریں۔ غریبوں کی دل جوئی کی کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ ان صحابہ کے حق میں نازل ہوئی جو پہلے غلامی کی زندگی گزار چکے تھے۔ یہ فقراء تھے، اللہ پاک نے ان کے متعلق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ان فقراء صحابہ کے ساتھ مانوس رکھیے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ نازل ہونے کے بعد حالت یہ ہو گئی کہ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے، ہم خود اجازت لے لیتے تو لے لیتے، ورنہ حضور ہمیں وہیں بیٹھا چھوڑ کر کبھی نہیں اٹھتے تھے۔ بے دام ہی بک جائیں بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ مولانا سامعین، ہمیں بھی چاہیے کہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے ساتھ محبت کریں، دل میں ان کی الفت بڑھائیں، ان کے ساتھ عزت سے پیش آیا کریں، اور جہاں تک ہو سکے ان کا سہارا بننے کی بھی کوشش کیا کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حسینی سید حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے مالدار، اگر دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو اپنے مال کے ذریعے غریبوں سے ہمدردی کرو۔ پھر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پاک بیان فرمائی، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اللہ پاک کے عیال یعنی اللہ پاک کے بندے اور اس کے محتاج ہیں۔ اللہ پاک کا زیادہ پیارا وہ ہے جو اللہ پاک کے عیال کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیاری پیاری عادت یہ بھی تھی، جو کوئی آپ کو تکلیف پہنچاتا آپ اسے معاف کر دیا کرتے۔ جو مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ کے سامنے بغض رکھتا تھا، ایک مرتبہ اس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے آپ کے ابو جان مولا علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ اس پر امام حسین رضی اللہ عنہ سے کچھ نہ کہا، کوئی جوابی کارروائی بھی نہیں کی، بلکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن پڑھ کر یہ آیت تلاوت فرمائی، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین وإما ينزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ إنه سمیع علیم إن الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فإذا هم مبصرون۔ اے محبوب، معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔
اور اے سننے والے، اگر شیطان تجھے کوئی نیچا دکھائے، کسی برے کام پر اکسائے، تو اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ بے شک وہ جو ڈر والے ہیں، جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے، ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ پھر فرمایا، خود پر بوجھ ہلکا رکھو، میں اللہ پاک سے تیرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ غور فرمائیں معزز سامعین، کیسا پیارا انداز ہے، کتنے پیارے اخلاق ہیں۔ سامنے والا برا بھلا کہہ رہا ہے اور امام حسین رضی اللہ عنہ سے بخشش کی دعائیں دے رہے ہیں۔ نفرتیں مٹانے اور محبتیں بڑھانے کا یہ بہت ہی پیارا نسخہ ہے، ہمیں بھی یہ نسخہ اپنانا چاہیے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی وہ اس وقت ایسا ہو جائے گا کہ جیسے وہ گہرا دوست ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین اسلام میں مسلمانوں کو اخلاقیات کی انتہائی اعلیٰ جامع اور شاہکار تعلیم دی گئی ہے کہ برائی کو بھلائی سے ٹال دو۔ جیسے کسی کی طرف تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو، کوئی جہالت بیوقوفی کا برتاؤ کرے تو اس پر حلم اور برداشت کا مظاہرہ کرو، اور اپنے ساتھ بدسلوکی کے ہونے پر عفو درگزر سے کام لو۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نانائے حسین سلطان دارین صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک میں لکھتے ہیں، بد ہنسیں تم ان کی خاطر رات بھر رو گرا ہو، یہ بد کریں ہر دم برائی تم کہو ان کا بھلا ہو۔ اللہ پاک ہمیں بھی معاف کرنے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ قبرستان گئے اور عربی کے اشعار پڑھے۔ میں نے قبر والوں کو پکارا مگر وہ خاموش رہے، پھر ان کی قبر کی مٹی نے مجھے جواب دیا، بولی کہ تم جانتے ہو میں نے اپنے رہنے والوں کا کیا حال کیا؟ میں نے ان کا گوشت نوچ لیا، لباس چیر پھاڑ دیا، ان کی آنکھیں کو پنگلا کر مٹی میں ملا دیا، ان کے جوڑ علیحدہ علیحدہ کر دیے، ان کی ہڈیاں توڑ ڈالیں اور ان کے جسموں کو بالکل گلا دیا، اور ان پر آفتیں طویل ہو گئی۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق روایت ہے کہ آپ جب قبروں کو دیکھتے تو فرماتے، اوپر سے یہ قبریں کیسے بھلی لگتی ہیں، مگر مصیبت تو ان کے اندر ہے۔ اللہ اللہ، اے اللہ کے بندو، دنیا میں مشغول نہ ہو جاؤ، بے شک قبر عمل کا گھر ہے، یعنی وہاں اعمال ہی ساتھ جائیں گے، نیک اعمال کر لو، ان سے غفلت مت برتو۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر امان لیتا آئے گا، گھپ اندھیری قبر میں جب جائے گا، بے عمل بے انتہا گھبرائے گا، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ قبرستان میں جایا کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے قبرستان جایا کریں، وہاں دفن مسلمانوں کے لیے فاتح شریف بھی پڑھیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ عبرت بھی لیا کریں۔ وہاں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے تصور باندھیں، سوچیں کہ عنقریب مجھے بھی یہیں آنا ہے، آہ میرا بھی آخری ٹھکانہ یہی ہوگا، ہائے ہائے قبر کی یہ تنہائی، وحشت اندھیرا، آہ قبر میں میرے حسن کو تباہ کر ڈالے گی، طاقت قوت سب ختم ہو جائے گی، آنکھیں پگھل کر بہہ جائیں گی، گوشت جھڑ جائے گا، آہ میرے اس خوبصورت جسم کو مٹی میں ملا دیا جائے گا، اور پھر روز قیامت اٹھنا، رب رحمان کے حضور حاضر ہونا اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین۔